داخل ہوتا ہوں میرا معمول یہ ہے کہ میں تو کہہ دیتا ہوں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو جناب والا حضرت ابو درداء کوئی مدینے کی بات نہیں کر رہے کہ میں مسجد نبوی میں یہ کہتا ہوں، وہ دمشق میں رہتے تھے تب بھی یا رسول اللہ کہتے تھے، جناب والا شام میں رہتے تھے تب بھی یا رسول اللہ کہتے تھے، بلکہ ان کا معمول ساری زندگی یہی رہا کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوتے کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اب اس قول پہ حضرت علی قاری کا فتویٰ سنانا چاہتا ہوں، پرانے امام کعبہ کا فتویٰ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ تو 1765 میں قابض ہوئے نجدی، پہلے حنفی سنی اور جناب والا سچے سچے، جناب والا یا رسول اللہ کا مسلک ان کا تھا، وہ امام تھے، اور حضرت علی قاری جیسے امام کعبہ ان کی بات سنانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت علی قاری شرح شفا کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو درداء جو کہتے ہیں کہ میں جب بھی مسجد میں داخل ہوتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں، جب بھی گھر میں جاتا ہوں اگر کوئی گھر میں بندہ نہ ہو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی قاری فرماتے ہیں کیوں سلام پیش کرتے ہیں؟ تو حضرت قاری فتویٰ دیتے ہیں کہ ای لأن روحہ علیہ السلام حاضر فی بیوت اہل الاسلام، اس لیے کہ مصطفیٰ ہر مسلمان کے گھر موجود ہے۔ اب ذرا جناب والا دل کے کانوں سے میری بات سننا، آج ہرزہ سرائی سے کام لینے والے، یاوہ گوئی سے کام لینے والے، بات بات پہ تانا زنی کرنے والے ہم پہ جناب والا تانا دھرتے ہیں، الزام دھرتے ہیں کہ تم حاضر و ناظر نبی کو مانتے ہو، تو جناب والا تمہارے گھر میں بھی اگر حاضر و ناظر ہے تو کیا بات میں دیکھتے ہیں نبی تمہیں، ٹائلٹ میں دیکھتے ہیں نبی تمہیں، لیٹرین میں دیکھتے ہیں نبی تمہیں، استنجا خانے میں دیکھتے ہیں نبی تمہیں، جناب والا غسل خانے میں بھی دیکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں منہ سنبھال کے بات کر، کس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے؟ حیا نہیں آتی نبی کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے، زبان کا استعمال کرنا بھی تو نے نہیں سیکھا کہ کس ہستی کے بارے میں تو زبان کھول رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کیا ٹائلٹ میں تمہیں خدا دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ کہا جی بالکل دیکھتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر سنیوں کا عقیدہ سن، جس حیا والی آنکھ سے خدا دیکھتا ہے اسی حیا والی آنکھ سے مصطفیٰ بھی دیکھتا ہے۔ میں حدیث بیچ میں چھوڑ گیا، یا محمدوں کا عقیدہ خود میرے پاک نبی نے دعا میں دیا کہ نہیں؟ ایھا النبی، یا رسول اللہ کا عقیدہ خدا نے نماز کے اندر رکھا کہ نہیں؟ بولیے رکھا کہ نہیں؟ یا محمد خود سرکار نے جناب والا دعا کے اندر سکھایا کہ نہیں؟ اب جناب والا میری بات توجہ سے سننا، حکم ایک صحابی کو ہوتا ہے، جب بھی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حکم ایک صحابی کو ہوتا ہے، تعلیم پوری امت کے لیے۔ یا تو میرے آقا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دعا صرف آقا کریم کے ظاہری زمانے تک محدود تھی جس میں یا محمد کے لفظ موجود ہے، توجہ کرنا سامعین۔ یا تو میرے پاک نبی یہ فرما دیتے میرے غلام یہ جو تو دعا کر رہا ہے نا جس میں یا محمد کے لفظ موجود ہے، لاکا ولا لغیرک، یہ صرف تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید قربان سے پہلے جانور ذبح کر دیا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو قربانی کر چکا ہوں، اس نیت سے کر چکا ہوں کہ غریبوں کو گوشت مل جائے۔ کیسی صاف ستھری سوچ ہوا کرتی تھی یار، ادھر بکرا ذبح ہو رہا ہے ادھر مولوی بھی دروازہ بند کر دیتا، یار کوئی آ نہ منجے۔ میں نے کہا سوچ رکھو اتنی پاکیزہ سوچ صحابہ والی۔ یا رسول اللہ میں نے تو اس نیت سے ذبح کر دیا تھا کہ غریبوں کو گوشت پہنچ جائے۔ سرکار نے فرمایا نیت تو تیری اچھی تھی لیکن قربانی نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ یا رسول اللہ اب تو چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے میرے گھر اور بکری کے لیے شرط ہے سال، تو اس سال سے تو بہت کم ہے، اب میں کیا کروں؟ میرے پاک نبی نے اختیار فی التشریع سے ہی کہتے ہیں نا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں اب کیا کر سکتا ہوں، نہیں، رسالت ایک ایسا جناب والا ادارہ ہے جو خود قانون بناتا بھی ہے اور لاگو بھی کرتا ہے۔ توجہ کرنا، میرے پاک نبی نے فرمایا جہاں میں تجھے اجازت دیتا ہوں سال سے کم ہے تو ذبح کر دے تیری قربانی ہو جائے گی، لیکن لاکا ولا لغیرک، یہ مسئلہ تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اٹھائیے کتاب الجنائز مسلم شریف کی پہلی جلد، حضرت ام عطیہ بیٹھی ہے، میرے پاک نبی نے میت کے اوپر بین کر کے رونے سے منع کیا، نوح خانی سے منع کیا، تو حضرت ام عطیہ کھڑی ہوگی یا رسول اللہ فلاں قبیلے والے میرے ایک عزیز کی فوتگی پہ اس طرح روئے تھے، بین کیا تھا انہوں نے اور نوح خانی کی تھی، یا رسول اللہ اس قبیلے کے متعلق مجھے اجازت دے دیجئے۔ سرکار نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ لام عطیہ کا، فرمایا جا تیرے لیے اجازت ہے اور کسی کے لیے نہیں۔
یا تو میرے آقا اپنے غلام کو فرما دیتے میرے غلام یہ یا محمد کے لفظ اس میں موجود ہے، یہ جو دعا تمہیں سکھا رہا ہوں یہ صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں، لیکن سامع نزیت شام میرے پاک نبی نے گویا دعا تو ایک صحابی کو سکھائی ہے لیکن تعلیم تو ساری ہماری۔ اور کیا صحابہ نے اس پہ مصطفیٰ کریم کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی عمل کیا یا نہیں کیا؟ یار توجہ میری طرف رکھو، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آئیے ذرا تھوڑا تاریخی تسلسل کی طرف چلتے ہیں۔ معجم الکبیر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا سن وفات 360 ہجری ہے، اور میں یہ سن وفات کیوں بتاتا ہوں پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے بتاتا ہوں کہ اپنے نوجوان ساتھیوں کو میں یہ فکر دینا چاہتا ہوں، یہ گندے انڈے آج کی پیداوار ہے، پہلے لوگوں کے عقیدے بڑے سچے ہوا کرتے تھے۔ حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ 360 ہجری سے وفات ہے، آج 14ویں صدی چل رہی ہے، 1100 سال گزر چکی ہے، صحیح ہے نا جی؟ تو حضرت امام طبرانی معجم الکبیر کے اندر حدیث سنائے، دور ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک بندہ آیا، سائل آیا حضرت عثمان غنی کے پاس، لیکن حضرت عثمان غنی التفات کرم نہیں فرماتے، بندہ واپس چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں اپنی عرض جناب والا پیش نہیں کر سکتا، پھر واپس چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، چلا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے جو راوی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ بار بار آتا ہے لیکن حضرت عثمان غنی کی توجہ حاصل نہیں کر پاتا، تو آپ نے باہر جا کے اسے کہا کہ بھائی اس طرح کر، میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، ایک بندہ نابینا آیا تھا، سرکار نے اسے یہ دعا سکھائی تھی، اب میں تجھے تعلیم کر رہا ہوں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ اور اس کے بعد یہ دعا مانگ۔ اب صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ تعلیم دے رہے آگے، یہ دعا مانگ۔ جب اس نے دعا مانگی جو ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہوا تو امیر عثمان نے بلا لیا، اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا، فرمایا یار تم روز آتے ہو اپنی حاجت پیش ہی نہیں کرتے، حاجت پیش کرو کیا ہے تاکہ تمہارا مسئلہ حل کر دیا جائے۔ تو مسئلہ پیش کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرڈر جاری کر دیے۔ جب وہ بندہ باہر نکلا، حضرت عثمان بن حنیف ادھر سے آ رہے تھے، کہا حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری سفارش کر دی ہے۔ فرمایا خدا کی قسم میں نے حضرت عثمان غنی کے سامنے تیری کوئی سفارش نہیں کی، یہ جو بھی نتیجہ ہے اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یا محمد دعا کے اندر کہا گیا کہ نہیں؟ بولیے کہا گیا۔ اور اب محدث ابن جزری کا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، محدث ابن جزری حسن حسین کے اندر فرماتے ہیں، کئی حسن و حسین بھی پڑھ دیتے ہیں، حسن حسین کے اندر فرماتے ہیں کہ قیامت تک کا یہ مسئلہ ہے کہ جب کسی کو کوئی مشکل پیش آئے اور وہ حل نہ ہو تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، اچھا وضو کر کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد وہ کیا کرے؟ کہا یہی دعا مانگے، انشاءاللہ مصطفیٰ کے وسیلے سے اللہ مشکل حل کر دے گا۔ اور پھر علامہ زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ جن کی تحقیق کا ڈنکا پوری ترکی میں اور پورے مصر میں بجتا ہے، اور پھر جناب والا یہ بھی عرض کرتا چلوں امام زہرہ مصری نے ان کو الامام کا لقب دیا ہے، اور پھر ناصر البانی جو غیر مقلدیہ کے بڑا جناب والا معروف اور متعصب قسم کا عالم ہے، اس نے بھی ان کے علم کو تسلیم کیا ہے، جو عز الدین کی شرح سے پہلے عقیدہ طحطاوی کے اندر اس نے مقدمہ لکھا ہے نا، اس کے اندر یہ بات اس نے لکھی ہے کہ علامہ زاہد کوثری کا علم بہت بڑے عالم تھے اور ان کا علم تسلیم کیا جاتا ہے، ان کی تحقیق کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ علامہ زاہد کوثری مقالات کوثری کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے یہ دعا تعلیم کرنا سائل کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فرمایا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہو لا یختص بزمنہ، کہ یہ یا محمد کہنے والی جو دعا ہے یہ مصطفیٰ کے زمانے تک مخصوص نہیں ہے۔ آذا توسل بہ فنداء بعد وفاتہ صلوات اللہ علیہ، فرمایا اس حدیث سے ثابت ہو گیا جو حضرت عثمان بن حنیف اس سائل کو آگے تعلیم کر رہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، فرمایا اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد حضور سے توسل کرنا حضور کا وسیلہ بھی جائز ہے اور سرکار کو دور سے پکارنا بھی ثابت ہو گیا۔
اب ایک اور جاندار حوالہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. قاری طاہر اقبال صاحب جتنی آج عظیم الشان محفل ہے اتنا ہی ناقص قسم کا آپ نے ساؤنڈ لگایا ہے اور آپ چھپ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ تو انشاءاللہ آپ پہ قرض ہے میرا, یہ اتاروں گا. سامعین توجہ کرنا, امام بخاری رحمت اللہ علیہ, آج امام بخاری کا بڑا نام لیا جاتا ہے. امام بخاری کا سن وفات 256 ہجری ہے. سامعین توجہ ہے میری, بخاری شریف پہ اگر اعتماد ہے, امام بخاری نے لکھا ہے نا, وہی امام بخاری جو امیر المومنین فی الحدیث ہے, وہی امام بخاری ان کی الادب المفرد اس کے اندر آپ نے یہ حدیث نقل کی ہے. ذرا توجہ کرنا, فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا پاؤں سن ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے انہیں کہا اذکر احب الناس الیک, فرمایا اس کا ذکر کیجئے جو دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلند آواز سے پکاری یا محمد, یہ امام بخاری نقل کر رہے ہیں, یا محمد. اللہ اکبر. یارو اپنے ایمان سے بتاؤ, دونوں اتنے بڑے عالم محدث فقیہ ہیں, اگر مشورہ دینے والے سے غلطی ہو گئی تھی تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ نہیں بھائی میں ایسا کیوں شرک کروں, میں کوئی جو مادی اسباب ہیں ان سے کوئی سبب اپنا لوں گا, میں یا محمد نہیں کہتا, میں یہ شرکیہ نعرہ کیوں لگاؤں. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات پہ جناب والا مہر لگا دی ہے کہ جب بھی مشکل وقت آئے کیا کہا کرو, یا محمد. اور یہاں میں ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں, امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بخاری شریف یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے اوپر عنوان دیتے ہیں ترجمۃ الباب. اگر ترجمۃ الباب کے بغیر امام بخاری حدیث لاتے تو پھر کہا جا سکتا تھا حدیث ضعیف ہے, لیکن امام بخاری نے اوپر باب کا لفظ بھی لکھا, ساتھ یہ ہیڈنگ بھی دی کہ ما یقول رجل اذا حضرت رجلہ, فرمایا جب بھی قیامت تک کسی کا پاؤں سن ہو جائے, پاؤں میں تکلیف ہو جائے تو وہ کیا کہے, یا محمد. امام بخاری کا یہ عنوان لگانا, یہ ہیڈنگ لگانا اس بات کی دلیل ہے اور تمام کے نزدیک یہ مسلمہ اصول ہے, یہ مسلمہ اصول ہے کہ امام بخاری کا عقیدہ ترجمۃ الباب میں ہوا کرتا ہے, ان کے عنوان میں ہوا کرتا ہے. جو امام بخاری سے بھی عقیدہ پوچھنا چاہیے یا محمد کے حوالے سے تو امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ امام بخاری کے پاس صحیح حدیث ہے کہ جب بھی کسی کا پاؤں سن ہو جائے وہ کیا کہے, بولے بولے کیا کہے, یا محمد. یہ امام بخاری لکھتے ہیں تو امام بخاری پہ کیا فتویٰ لگے گا یارو, جھٹکے سے فتویٰ ہم پہ لگا دیتے ہو. یہ تو بات امام بخاری لکھ رہے ہیں. پھر حضرت عثمان کے دور میں بھی یہ نعرہ لگایا گیا, بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی یہ یا محمد کا نعرہ لگایا گیا. ایک پورا تاریخی تسلسل ہے جس سے یا محمد کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. آئیے البدایہ والنہایہ, آپ تھک تو نہیں گئے, بیان کروں. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آج ترنم سے معذرت چاہوں گا, شعر و شاعری سے بھی معذرت چاہوں گا. ایک بڑا نازک مسئلہ ہے اس لیے میں دلائل کی طرف آیا ہوں. جناب والا حافظ ابن کثیر جن کا سن وفات 774 ہجری ہے, آج ان سے پوچھا جائے نا تفسیر کون سی پڑھی جائے تو تفسیر ابن کثیر کا بڑا نام لیتے ہیں. تو جناب والا تفسیر ابن کثیر لکھنے والا حافظ ابن کثیر جس کا سن وفات 774 ہجری ہے اور یہ ابن قیم کا شاگرد ہے, اور ابن قیم ابن تیمیہ کا شاگرد ہے. ابن تیمیہ کا سن وفات 227 ہجری ہے, ابن قیم کا سن وفات 751 ہجری ہے, اور ابن کثیر کا سن وفات 774 ہجری ہے. اور غیر مقلد بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں, دیوبندی بھی اپنا امام مانتے ہیں, مورخ, نقاد, مفسر, محدث سبھی مانتے ہیں. تو ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر یہ حدیث لکھی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جب حضرت جنگ یمامہ کے موقع پہ مسلمہ کذاب کے خلاف صف آرا تھے تو حضرت خالد بن ولید کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں ہمارے حوصلے پست ہو گئے, تلواریں ہمارے ہاتھوں سے گرنے لگی, زمین ہمارے پاؤں کے نیچے سے سرک گئی, جذبات ہمارے ٹھنڈے پڑ گئے, اور ہمیں یقین ہو گیا
کہ آج تو شکست ہمارا مقدر ہو گیا ہے. فرمایا سورج آدھا اندر تھا آدھا باہر تھا, اثر ڈھل رہی ہے. فرمایا ہمارے پاؤں سن ہو گئے, ہمارے ہاتھ سن ہو گئے, جذبات ٹھنڈے پڑ گئے. تو حضرت خالد بن ولید, یہ کون لکھتا ہے؟ ابن کثیر لکھتا ہے, خالد بن ولید پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے اور رخ کیا مدینے کی طرف. اور ابن کثیر کیا لکھتے ہیں؟ فنادو بشیارہم وکان شیارہم یا محمد یا نصر اللہ. فرمایا وہی صحابہ نے طریقہ اپنایا جو مشکل وقت میں اپنایا کرتے تھے. 10,000 صحابہ نے حضرت خالد بن ولید کی کمان میں یہ نعرہ لگایا یا محمد. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں جو ہی اپنے نبی کو یاد کیا ہے, خدا کی قسم اسی طرح آدھا سورج اندر ہے آدھا باہر ہے, 40,000 کی فوج ہمارے آگے ہے, ہم ان کے پیچھے ہیں. 10,000 صحابہ نے یا محمد کا نعرہ لگایا کہ نہیں؟ بولیے کیا فتویٰ لگاؤ گے ابن کثیر پہ؟ اور یہی حافظ ابن کثیر وہابیوں کا امام, یہی حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی 6 جلد کے صفحہ 91 پہ لکھتا ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو یہ قافلہ جب یزید کے دربار میں روانہ ہونے لگا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسد مبارک کے قریب سے گزری نا تو بے گورو کفن آپ کا جسد مبارک دیکھا تو مدینے کی طرف منہ کر کے کہا صلی اللہ علیہ یا محمد. اے میرے پاک نبی, اے میرے نانا جان, آج اپنے نواسے کا حال دیکھ لیجئے کس حال میں پڑا ہوا ہے. تو حضرت زینب نے بھی یا محمد کا نعرہ لگایا کہ نہیں؟ بولیے لگایا کہ نہیں؟ صحابہ بھی یا محمد کا نعرہ لگائے, اہل بیت بھی یا محمد کا نعرہ لگائے, اور اتنی کثرت سے نعرہ لگائے کہ حضرت فتح الشام اٹھائیے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت کعب بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوکنا کی فوج کے خلاف سب آرا ہونے کے لیے بھیجتے ہیں تو 1,000 فوج ادھر ہے 5,000 فوج ادھر ہے. تو کعب بن حمزہ کہتے ہیں جب مشکل وقت آیا تو ہم نے بلند آواز سے نعرہ لگایا یا محمد یا نصر اللہ, تو ہمیں فتح نصیب ہوئی. 5,000 ادھر نعرہ لگانے والے, 10,000 ادھر نعرہ لگانے والے. اور پھر حضرت امیر عثمان کی جناب والا بارگاہ کے اندر یہ منظر بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ آپ کی موجودگی میں یا محمد کا نعرہ لگایا گیا. اس وقت تو سرکار کو پردہ فرمائے ہوئے 11 سال ہو چکے تھے. اور پھر جناب والا دور آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, صدیق اکبر کے دور میں بھی صحابہ نے نعرہ لگایا کہ نہیں؟ اور پھر حضرت عمر کا دور آیا. حضرت توجہ سے سننا, علامہ ابن اسیر جزری جن کا سن وفات 630 ہجری ہے, انہوں نے الکامل فی التاریخ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے, اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے, اور حافظ الحدیث امام ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. امام ابن عبد البر نے کتاب الاستیاف فی معرفت الاصحاب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ قحط کی وجہ سے برا حال ہو گیا تو حضرت بلال بن حرش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا قبر رسول پہ چلے گئے اور بلند آواز سے کہا یا رسول اللہ استسق اللہ لامتک فانہم قد ہلکوا. یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو چکی ہے, برباد ہو رہی ہے, اللہ سے دعا کیجیے اللہ بارش عطا فرمائے. اور صاحب رفع المنارہ فرماتے ہیں یہ حدیث بھی صحیح ہے کیونکہ 2 حفاظ حدیث نے اس کو نقل کیا, ابن کثیر نے اور امام ابن حجر اسقلانی نے. تو جناب والا اسی وقت جب حضرت بلال بن حرش سوئے خواب میں میرے پاک نبی آئے, فرمایا بلال گھبرا نہیں بارش ہوگی. حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا, حضرت عمر کے دور میں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا, حضرت عثمان کے دور میں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا, اور جناب والا حضرت امام حسین پاک کے دور میں بھی کربلا کی سرزمین پہ نعرہ لگا, اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے صحابہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے. آج ہمیں منع کیا جا رہا ہے. میں تو اس لیے کہتا ہوں, اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے, غیر سے چل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے.
دیے، ہم سے عقیدہ پوچھتے ہو تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ابھی جناب والا فضل الاسلام بدر صاحب نے وہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پڑھا کہ نہیں؟ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی المرکب والدہمی، فی المرکب والدہمی۔ بدر الاسلام بدر صاحب بیٹھے، ہاں تو ان کی اصلاح کرنی تھی نا، وہ غلط پڑھ رہے تھے شعر بھر کے، وہ چلے گئے، بعد میں ملیں گے تو انشاءاللہ اصلاح کر دوں گا۔ تو سامع نصیحت شام حضرت امام زین العابدین نے بھی پکارا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، یا رسول اللہ آپ کا نواسا اس وقت دشمنوں کے نرغے میں ہے، میری مدد فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ اور امام اعظم کا بڑا نام لیا جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ غیر مقلدوں کے جو جناب والا حوالہ جات تھے وہ تو میں نے دے دیے ہیں نا، آؤ میں ذرا دیوبند سے پوچھتا ہوں، اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقلد کہلواتے ہو، تو امام اعظم ابو حنیفہ والا عقیدہ بھی تو اپناؤ نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو امام بخاری کے استادوں کے بھی استاد ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ یا اکرم الثقلین وَيَا كَوْسَ الْبَرَا، اس یاد بڑی چڑے میں کیا اردو حنفی اخوامنا، تو اردو امام اعظم ابو حنیفہ عقیدہ ہی کوئی نہیں۔ یا اکرم الثقلین یا كَوْسَ الْبَرَا جُدْنِي بِجُودِكَ وَأَرْضِنِي بِرِضَاكَ أَنَا طَامِعٌ بِالْجُودِ مِنْكَ وَلَمْ يَكُنْ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي الْأَنَامِ سِوَاكَ۔ یا اکرم الثقلین، دو جہانوں سے سب سے زیادہ عزت والے، یا کنز الورا، سارے خزانے تو میرے محبوب آپ کے پاس ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں، امام بخاری کے استادوں کے استاد کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اپنے جود و سخا سے مجھے بھی عطا فرمائیے، ارضنی برضاک، اپنی رضا سے مجھے بھی پسند فرمائیے، انا طامع بالجود منک، یا رسول اللہ میں آپ کی سخاوت کا طمع رکھتا ہوں، لالچ رکھتا ہوں، کیا مجھے بھی عطا فرمائیے۔ ولم یکن، امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ سن لیجئے، ولم یکن، یا رسول اللہ کون ہے لأبی حنیفۃ فی الانام سواک، کون ہے کہ آپ کے سوا جس کی امام اعظم ابو حنیفہ پناہ لے۔ اور پھر امام بصیری کیا لکھتے ہیں؟ یا اکرم الخلق معالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ یہ وہ امام بصیری ہے کہ اشرف علی تھانوی دیوبند کے مجدد جنہیں وہ گردانتے ہیں اور حکیم الامت جن کو گردانتے ہیں، وہ ان کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نشر الطیب کے صفحہ 2 پہ لکھتے ہیں کہ جب امام بصیری نے بقصد برکت یہ قصیدہ پاک لکھا، 163 اشعار پہ مشتمل یہ قصیدہ لکھا، اور اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے، یا اکرم الثقلین، اللہ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی، یا رسول اللہ آپ کے سوا وہ کون ہے جس کی امام بصیری بنا لے، بصیری تو آپ کی ہی بنا لے گا۔ سامع نصیحت شام اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں، جب امام بصیری نے یہ قصیدہ لکھا، لکھ کے سو گئے، فالج زدہ جسم ہے، بے حس و حرکت بستر میں پڑا ہوا ہے، لیکن جو ہی سوئے عالم خواب میں سرکار تشریف لائے، اپنا جست مبارک امام بصیری کے اپنا ہاتھ مبارک جست پہ پھیرا امام بصیری کے، اور اپنی جناب سے ایک چادر بھی عطا کی۔ یہ خواب کی بات ہے، اور عالم بیداری میں امام بصیری صحت بھی محسوس کر رہے ہیں، اور جو سرکار نے چادر عطا کی وہ بھی سرہانے موجود ہیں۔
اور پھر میں نے کہا وہاں پہ بھی اگر جی ٹھنڈا نہیں ہوتا تو جن کو تم بھی محدث دہلوی مانتے ہو، حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی، وہ بھی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر. یہ بھی بدر صاحب پڑھ رہے تھے سید البشر، وہ چلے گئے نا. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو جناب والا عبدالعزیز محدث دہلوی پہ کیا فتویٰ لگائیں گے آپ جو یہ پڑھ رہے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر؟ میں نے کہا پھر اشرف علی تھانوی پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ نشر الدین میں کیا لکھتے ہیں؟ دستگیری میری کیجیے یا نبی، دستگیری میری. سنی سے پڑھسی اگر کوئی دیوبندی بیٹھا تو وہ بھی پڑھے، کیونکہ ان نے ابے اور لکھا، میرے ابے اور نے لکھا. ہاں اشرف علی تھانوی لکھا، اس سے کوئی زبان خاموش نہ ہو. دستگیری میری کیجیے یا نبی، دستگیری میری، کشمکش میں ہوں، کشمکش میں ہوں آپ ہی میرے ولی، دستگیری میری. بلند آواز سے پڑھیے، دستگیری میری، دستگیری میری. یار کیوں چپ بیٹھے ہو؟ سرکار دی نات پڑھ چھوڑ تے پڑھسو تے مذہب ایسی لکھی بھی ہوں نہیں ہے. دستگیری میری کیجیے، بلند آواز سے، دستگیری میری، دستگیری میری. جز آپ کی ہے کہاں میری پناہ، فوج کل مجھ پہ آزاد ہوئی، دستگیری میری. ابن عبداللہ زمانہ ہے خلاف، آقی مولا میرے خبر لیجیے میری، آقی مولا میرے خبر لیجیے میری، دستگیری. میں آخیا اشرف علی تھانوی صاحب سے بھی بزرگ حاجی امداد اللہ صاحب کہتے ہیں جہاں سنتی حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، بس اب جاؤ یا کراؤ یا. حاجی امداد اللہ صاحب نے کلیات امدادیہ اس میں 2 پوری نعتیں لکھی ہیں جس کے آخر میں یہی لفظ آتے ہیں یا رسول اللہ. کیا آتے ہیں؟ تو ہر مشکل میں یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیجئے، مصطفیٰ کو پسند ہے. چلو میں ایک اور روایت پیش کر دوں تاکہ صرف معاملہ جہاں ہی بند نہ ہو جائے کہ صرف مشکل وقت میں یا محمد یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے. جناب والا آئیے، جلاء الافہام ابن قیم جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، ابن قیم جوزیہ جس کا صنفات 751 ہجری ہے، ابن کثیر کا استاد، وہ جلاء الافہام کے اندر اس بات کو نقل کرتا ہے. اور القول البدیع کے اندر محدث سخاوی بھی اس کو نقل کرتے ہیں، اور مولوی زکریا صاحب تبلیغی جماعت والے فضائل اعمال کے اندر بھی اس کو نقل کرتے ہیں. کیا ہے حدیث کیا ہے ذرا توجہ کرنا. ابن قیم اس کو نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر محمد بن عمر فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس گیا، حضرت شبلی صاحب تشریف لائے تو حضرت ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہو گئے ان کے احترام کے لیے اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا. تو میں نے کہا حضرت بغداد کے تمام علماء آپ سمیت ان کو مجنون کہتے ہیں اور آپ اتنا اکرام کر رہے ہیں کہ ان کے لیے قیام تعظیمی بھی کر رہے ہیں اور ان کی پیشانی پہ بوسہ بھی دے رہے ہیں. تو ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں کہ اے محمد بن عمر، میں نے وہی کچھ کیا ہے جو خواب میں مصطفیٰ کریم کو ان کے ساتھ کرتے دیکھا ہے.
تو میں نے پوچھا آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ تو ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاک نبی کی محفل لگی ہوئی ہے، ابو حضرت شبلی تشریف لائے، میرے سرکار ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، اور سرکار نے انہیں سینے سے لگایا اور میرے پاک نبی نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ تو ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں، ابن جوزی نے لکھا ہے، ابن قیم نے لکھا ہے جوزیہ نے، کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ابو بکر بن مجاہد نے، یا رسول اللہ آپ ان کا اتنا احترام کر رہے ہیں کیوں؟ تو میرے پاک نبی نے فرمایا میں اس لیے اس سے خوش ہوں اور اپنی محبت سے نواز رہا ہوں کیونکہ یہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ پڑھنے کے بعد ثلاث مرات 3 دفعہ پڑھنا صلی اللہ علیہ یا محمد، ثلاث مرات 3 دفعہ۔ اس آیت کے بعد 3 دفعہ کیا پڑھتا ہے؟ صلی اللہ علیہ کا یا محمد۔ پہلی بات تو یہ بھی ثابت ہو گئی کہ نماز کے بعد مصطفیٰ پہ درود پڑھنا مصطفیٰ کو پسند ہے، اور پھر ان الفاظ سے بھی پسند ہے، پھر صلی اللہ علیہ کا یا محمد کہنے والے کو میرے آقا اپنی محبت سے نوازتے بھی ہیں۔ تو جناب والا آؤ جناب والا ایک فقیہ کا قول بھی عرض کر دوں۔ آج دیوبند فتاوی شامی سے فتوے دیتے ہیں تو فتاوی شامی کی دوسری جلد صفحہ 68 پہ امام شافعی جو تتمہ لکھتے ہیں اس کے اندر یہ امام شافعی جناب والا تتمہ لکھتے ہوئے یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہم حنفیوں کے نزدیک مستحب ہے کہ جب پہلی مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے الفاظ سنے تو کیا کریں؟ کہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ تو جب دوسری مرتبہ جناب والا مؤذن شہادت رسول پیش کرے تو ہم کیا کہیں؟ قرۃ عینی بیکا یا رسول اللہ، اور اس کے بعد دونوں انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ رکھے۔ تو جناب والا حقیقی طور پہ جن کے لیے مفتی کا لفظ جچتا ہے نا وہ یہ ہے امام شامی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام شامی بھی اس بات کی تائید کر گئے کہ یا محمد یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، اور جس نے بھی کہا ہے میرے پاک نبی نے اسے اپنے کرم سے نوازا ہے۔ ابن جلا کیا فرماتے ہیں جناب والے، کتاب آئی ہے آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی مولانا اشرف قادری صاحب نے کر دیا ہے، مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھنے والے ہیں امام محمد بن موسیٰ مراقشی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وفات 682 ہجری ہے، یہ آج کا امام نہیں ہے، 682 ہجری اس وقت کے امام ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام، اس کے اندر کثیر واقعات انہوں نے نقل کیے ہیں کہ جس نے بھی مشکل حالت میں پکارا ہے میرے پاک نبی نے اس کی مدد فرمائی ہے۔ اسی کے اندر فرماتے ہیں کہ ابن جلا فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں گیا، روضۃ الرسول پہ حاضری تھی، میں نے کہا انا فی ضیافت کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں اور بھوکا ہوں۔ کہتے ہیں میں یہ کہہ کے سو گیا، خواب میں میرے پاک نبی تشریف لائے، سرکار نے مجھے ایک روٹی عطا کی، میں نے وہ روٹی خواب میں کھائی، جب میری آنکھ کھلی تو آدھی روٹی میرے ہاتھ کے اندر تھی۔ اللہ ایک اور بزرگ حضرت ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح 5 دن کا بھوکا جب مدینہ پاک پہنچا، روضہ رسول پہ حاضری دی، عرض کیا انا فی ضیافت کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی ضیافت میں ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں، بھوکا ہوں، کھانا کھلائیے۔ فرماتے ہیں یہ کہہ کے میں ممبر رسول کے ساتھ لیٹ گیا، نیند آ گئی، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں اس طرح میں بیٹھا ہوں، خواب کی حالت میں بیٹھا ہوں، خواب کے اندر بیٹھا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ بیٹھا ہوں، ادھر سو رہے، لیکن عالم خواب میں کیا دیکھے؟ میں بیٹھا ہوں، میرے پاک نبی میری طرف چل کے آ رہے ہیں، دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر ہے، بائیں طرف حضرت عمر ہے، سامنے آگے حضرت علی ہے، آ کے جلدی سے حضرت علی مجھے اٹھاتے ہیں کہ کھڑے ہو جا سرکار آ رہے ہیں۔ جو ہی میرے پاک نبی آئے، سرکار کے ہاتھ میں روٹی تھی، سرکار نے مجھے عطا فرمائی، فرمایا میرے غلام یہ کھا لے۔ جب میں کھانے لگا، آدھی روٹی میں نے عالم خواب میں کھائی، جب بیدار ہوا تو عالم بیداری میں بھی آدھی روٹی میرے ہاتھ کے اندر۔
اللہ اکبر. ایک اور بزرگ ہے ابن ابی ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں یہی حضرت امام موسیٰ مراکشی رحمۃ اللہ علیہ مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام اس کے اندر نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن ابی ذرا صوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نابالغ تھا، اپنے والد کی معیت میں گیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی قبر رسول پہ، تو میں نے اپنے والد سے بھوک کی شکایت کی، تو میرے والد گرامی قبر رسول کے پاس بیٹھ کے مراقب ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے مہمان ہیں، کرم نوازی فرمائیے، میرے بچے کو بھوک لگی ہے. تو سامعین ذرا توجہ سے سننا، ہائے ہائے. حضرت ابی ذرا صوفی فرماتے ہیں میں نے اچانک دیکھا اپنے والد کی طرف، کبھی میرے والد رو پڑتے ہیں کبھی ہنس پڑتے ہیں. میں نے کہا بجان کیا معاملہ ہے، کبھی رو دیتے ہیں کبھی ہنس دیتے ہیں. تو انہوں نے اپنے ہاتھ دراز کر دیے تو ان کے ہاتھ چاندی کے درہموں سے بھرے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ اتنے درہم کدھر سے آ گئے؟ کہا ابھی میرے پاک نبی نے مجھے عطا کی. اللہ. حضرت ابو عبداللہ محمد بن سالم فرماتے ہیں کہ میں عالم خواب میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ میں دریائے نیل میں ہوں اور ایک مگرمچھ مجھ پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے. اچانک میرے پاک نبی تشریف لائے اور جو ہی سرکار آئے اس مگرمچھ نے اپنا رخ موڑ لیا اور سرکار نے مجھے فرمایا میرے غلام جب بھی کبھی مشکل وقت آ جائے یوں کہا کرو انا مستجیرم بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی پناہ میں ہوں، یہ کہا کرو. تو خدا کی قسم میں کیا دیکھتا ہوں جب میں عالم بیداری میں ہوں تو میرے غلام میرے ساتھ ہے، ہم ایک طرف جا رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا، پریشان ہو گئے. تو میرا غلام نے کیا کہا، یہی لفظ اس کو میں نے بتائے تھے کہ سرکار نے خواب میں مجھے یہ فرمایا. تو میرے غلام نے کہا انا مستجیرم بک یا رسول اللہ. تو وہ میرا غلام کہتا ہے اچانک میں ایک آواز سنتا ہوں اپنا مشکیزہ بھر لو. کہا مجھے دکھائی بھی کوئی نہیں دیتا، اچانک دیکھتا ہوں میرا مشکیزہ بھرا ہوا ہے. اللہ جس نے بھی مشکل وقت میں پکارا. امام محمد بن موسیٰ مراکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک نیک بندے نے یہ بات بتائی ہے. وہ فرماتے ہیں ہم ایک ظالم اور کافر اور جابر بادشاہ کی قید میں تھے، 3000 قیدیوں کی تعداد تھی. اس کا ایک بڑا بحری جہاز آیا، وہ سمندر سے خشکی پہ لانا ہے. ہم 3000 اکٹھے ہو کے اس کو ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ ہلتا ہی نہیں ہے. کسی نے بادشاہ کو کہا کہ اگر یہ مسلمانوں کے کام سونپ دیے جائے تو یہ کام کر لیں گے تسلی کے ساتھ، لیکن اسے کسی نعرے سے منع نہ کیا جائے. تو وہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے مسلمان ایسا کرے. ہم جو ان 3000 قیدیوں میں سے تھوڑے سے مسلمان تھے ہم اکٹھے ہوئے، جو ہی ہم نے ہاتھ رکھا نا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا نا تو ایک ہی ہلے میں ہم نے سمندر سے بحری بیڑے کو نکال کے اللہ اکبر. یہی امام محمد بن موسیٰ مراکشی رحمۃ اللہ علیہ مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام میں فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے حضرت زاہد ابو العباس احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ نے مجھے فرمایا کہ ہمارے شہر فاس کے اندر ایک عورت تھی، جب بھی اس پہ کوئی مشکل اسے پیش آتی نا تو اس مشکل مرحلے میں وہ کیا کرتی، اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھتی اور بڑے سوز و گداز کے ساتھ کہتی یا رسول اللہ. کہتے ہیں جب وہ عورت فوت ہو گئی تو اسے خواب میں قریبی عزیز نے دیکھا، پوچھا پھوپھی تو نے منکر نکیر کو قبر میں دیکھا تھا؟ قبر میں منکر نکیر آئے تھے؟ تو حضرت محمد بن موسیٰ مراکشی فرماتے ہیں مجھے مرشد کامل نے بتایا کہ وہ عورت اپنے بھانجے کو خواب میں فرماتی ہے میرے بھانجے منکر نکیر قبر میں آئے تھے، لیکن جو ہی آئے تھے حسب ثاقب حسب معمول میں نے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھے، بلند آواز سے کہا یا رسول اللہ. تو جب میں نے ہاتھ ہٹائے جنت سامنے ہے، منکر نکیر غائب ہو. جب بھی کسی مشکل وقت میں کسی نے پکارا. اور جناب والا یہی محمد بن موسیٰ مراکشی فرماتے ہیں کہ میرے بھائی نے مجھے خط لکھا میرے بھائی نے مجھے تیونس سے خط لکھا اور اس خط کے اندر اس نے ایک واقعہ لکھا. ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم سلاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے بھائی تھے، انہوں نے مجھے خط لکھا اور خط میں لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم ایک بزرگ نے مجھے بتایا ہے کہ ہم ایک بحری بیڑے میں موجود تھے، جب وہ بڑی کشتی ڈوبنے لگی تو ہم نے بلند آواز سے کہا الغیاث یا
رسول اللہ، العفو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں معاف فرمائیے، ہمیں ہماری مدد فرمائیے۔ فرمایا اس کشتی کے کونے میں ایک بزرگ سو رہا تھا، وہ جاگ پڑا، کہنے لگا مبارک ہو سرکار ابھی تشریف لائے ہیں، سرکار نے خوشخبری دی ہے مجھے پکارنے والے آپ کی کشتی نہیں ڈوبے گی۔ اللہ، یہی محمد بن موسیٰ مراکشی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن علی بن مصطفیٰ مجھے فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن جا رہے تھے جدہ کی طرف، تو ہمارا جہاز ڈوبنے لگا، ہم نے بلند آواز سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، تو سرکار دو اس بحری بیڑے کے اندر ایک صوفی بزرگ تھے، وہ استراحت فرماتے تھے، اچانک جاگے تو انہوں نے کہا گھبرانا نہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے پاک نبی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا صدیق اکبر میرے غلاموں نے مجھے پکارا ہے، ان کا بیڑا ڈوب رہا ہے، جا ان کا بیڑا ڈوبنے سے بچا۔ تو میرے سامنے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سمندر میں غوطہ لگایا اور اپنے ہاتھ کو ڈالا جہاز کے پہلے حصے میں اور نکال کے خوش اللہ۔ میں نے کہا میرے پاک نبی کو جب بھی کسی مشکل وقت میں کسی نے پکارا ہے سرکار نے ضرور اس کی مدد فرمائی ہے، اور بیڑے ڈوبے ہوئے بھی سرکار نے بچائے ہیں۔ میں نے کہا میرے پاک نبی کی ذات تو بہت بلند ہے، اشرف علی تھانوی دیوبند کا امام ہو کے دیوبندی ہو کے وہ جناب والا امداد المشتاق میں 3 واقعات اس نے لکھے کہ محبوب علی نقاش کہتا ہے ہمارا جہاز ڈوبنے لگا، ڈوبنے کے قریب تھا تو حاجی امداد اللہ صاحب آئے خواب میں اور میں پتر گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، جہاز ڈوبن نہیں لگا۔ اسی امداد المشتاق کے اندر اشرف علی تھانوی ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک اور اسی طرح بیڑا ڈوب رہا تھا تو ایک طرف سے حاجی امداد اللہ صاحب نے کندھا دیا، دوسری طرف سے حاجی جناب والا نور محمد جنجالوی نے کندھا دیا اور کندھوں پہ اٹھا کے جہاز کو کنارے پہ لگا دیا۔ اور اسی امداد المشتاق کے اندر حاجی جناب والا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ ایک اور جہاز ڈوب رہا تھا تو حاجی حضرت امداد اللہ صاحب نے ایک طرف سے کندھا دیا، دوسری طرف سے مولانا ادریس صاحب نے کندھا دیا اور کراچی کی بندرگاہ پہ اس جہاز کو لگا دیا۔ اور اسی حکایت الاولیاء کے اندر اشرف علی تھانوی چوتھا واقعہ نقل کرتا ہے کہا اسی طرح ایک اور جہاز ڈوب رہا تھا تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے اس جہاز کو کنارے لگا دیا۔ تو سامنے زیت شام یا رسول اللہ جب بھی کوئی پکارتا ہے وہ یوں سمجھ کے پکارے کہ میں اب اپنے نبی کو پکار رہا ہوں، سرکار میری آواز کو سن رہے ہیں۔ یہی ابن قیم جلال الافہام کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، فرمایا میرا بندہ جہاں سے بھی مجھ پہ درود پڑتا ہے میں اس کی آواز سنتا ہوں، خی سکانا جہاں سے بھی پکارے۔ صحابہ نے عرض کیا قلنا بعد وفاتی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد بھی؟ فرمایا قال بعد وفاتی، ہاں میرے پردہ کرنے کے بعد بھی جہاں سے بھی کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار ضرور سنتا ہوں۔ اسی پہ اختتام کرتے ہیں۔